بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو اپنی خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہیں گے۔ ویورز، ہم بات کر رہے ہیں واقع کربلا پر اور اسلامی تاریخ میں واقع کربلا کی اہمیت پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ واقع کربلا کی یاد تازہ کرنے کے لیے ابھی شو کے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے مولانا حافظ غلام علی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہوں گی منقبت گو سیدہ فاطمہ بخاری۔ گفتگو کا آغاز اس سیگمنٹ کا میں مولانا صاحب سے کرنا چاہوں گی۔ مولانا صاحب، ہم نے پہلے حصے میں بھی شو کے کافی تفصیلاً واقع کربلا کو یاد کیا، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ بھی 9ویں اور 10ویں محرم کی جو اہمیت ہے اور اسلامی تاریخ میں ان دو دنوں کی جو اہمیت ہے اس پر ذرا تفصیلی روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بڑے خوبصورت اور بابرکت ایام میں مجھے خوبصورت مجلس میں بات کرنے کا موقع دیا۔ جو آپ نے بات جہاں سے آغاز کیا ہے گفتگو کا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو، آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے، تب سے اس کے ہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہیں، 12 مہینے ہیں، اور اس میں جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ حرمت کا معنی عزت اور احترام، یہ عزت اور احترام والے مہینے ہیں۔ عرب کے معاشروں میں جہاں کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی، ایک قبائلی معاشرہ تھا اور لوٹ مار اور ظلم و زیادتی کا چلن عام تھا، تو وہاں اس کعبۃ اللہ کی حرمت کے پیش نظر انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ 4 مہینوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی دشمن بھی ہمارے ایریے سے گزرے گا حرم کعبہ کی زیارت کے لیے تو ہم اس پر دست درازی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ 4 مہینے، ایک ذی الحج، 3 مہینے، 4 میں سے 3 مسلسل ہیں اور ایک الگ ہے، ذی الحج اور محرم، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور اس کے علاوہ ایک رجب کا مہینہ۔ ان 3 مہینوں میں یہ حج کے لیے جاتے اور رجب میں یہ عمرے کے لیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والے، عزت والے مہینے قرار دیا ہے، محرم الحرام بھی ان میں شامل ہے۔ اور یہ جو ہماری قمری تقویم ہے، جو قمری کیلنڈر ہے جس کو ہم اسلامی سال کہتے ہیں، اس کے لحاظ سے یہ پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو 9 اور 10 محرم ہے، اس کی اہمیت سیدنا امام علی مقام شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے ساتھ تو ظاہر اس دن کی اور اہمیت بڑھ گئی ہے، لیکن اس کی پہلے بھی ایک ہسٹری ہے۔ صحیح، بہت سارے اہم واقعات ان ایام میں ہوئے ہیں۔ محرم کے جو پہلے 10 ایام ہیں یا جو پورا محرم ہے؟ جو عاشورہ 10ویں محرم میں بھی، محرم الحرام میں بھی بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن 10 محرم کی بھی بہت اہمیت ہے، اس کو یوم عاشورہ عام طور پہ کہتے ہیں۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ صحیح، آپ نے پوچھا کہ یہ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کو یوم عاشورہ کو فرعون کے شر سے، اس کی غلامی سے ہمیں نجات عطا فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس آزادی کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، یا ہمارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق ہے، اس لیے کہ ہم ان کے دین کو، یا وہ جو اصل جو پیغام لے کے ہے اس کو تو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔
ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ پھر حضور نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھیں، صحیح. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب بھی دلائی کہ آئندہ سال تک اگر ہم زندہ رہے تو حضور نے فرمایا کہ ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں. یہ بھی ترغیب، یعنی یا تو 9-10 محرم کا روزہ رکھ لیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں. لیکن یاد رہے کہ اگر کوئی بندہ صرف 10 کا بھی رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہے، اس کو بھی اس کا اجر اور اس کی فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے یہ بڑے اہم ایام ہیں، بہت سارے اہم واقعات ہوئے ہیں. اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی 10 محرم کو ہوئی ہیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے. تو ظاہر ہے اس دن کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی اگر اس کا کوئی ماضی نہ بھی ہوتا اس دن کا، اس میں کوئی تاریخی واقعات اور نہ بھی ہوتے، صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کی جو عظیم قربانیاں ہیں صرف وہی اس دن وقوع پذیر ہوئی ہوتی تو بھی یہ دن کوئی عام دن نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے ہاں بہت اہم دن کا درجہ اختیار کرتا ہے. واقعہ کربلا کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم ہر سال ظاہری بات ہے محرم آتا ہے پھر ہم اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس واقعے کا رونما ہونا یہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ ہم کس طرح سے اس واقعے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ دیکھیے اس واقعے میں اسباق بہت سارے ہیں. یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، سبق سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی ہمیں جانا ضروری ہے. یہ واقعہ اس لیے رونما ہوا کہ جو اسلام کا جو ایک سنہری پیغام ہے زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے اور سیاست اور نظام حکومت کے حوالے سے بھی، اسلام کا جو خلافت کا نظام ہے یا حکومت کا نظام ہے اس کی بنیادی اس کا نقطہ ہے شورائیت. ٹھیک ہے. مشورہ، شورا کا لفظ مشورہ سے بنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ، یعنی لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو لوگوں سے مشورہ کرنے والا تھا نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا. حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی حاصل تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتے. اسلام کا جو نظام ہے یہ آمرانہ نظام نہیں ہے، یہ کوئی آٹوکریٹک یا کوئی آپ کہیے کہ کوئی مارشل لا طرز کا نظام نہیں ہے کہ جس میں زبردستی کوئی بندہ کسی پہ مسلط ہو جائے اور لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈکٹیٹ کرائے اور اپنی مرضی کا نظام حکومت جو ہے وہ اس کو چلانے کی کوشش کرے. تو اس میں موروثیت اور اس میں زور زبردستی کے ساتھ حکمران بن جانے کا کوئی چکر نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور خلافت راشدہ کا سارا دور اس کی بہترین مثال ہے. یہ جو واقعہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیے تو یزید جو ہے وہ زور زبردستی کے ذریعے سے حکمران بن جاتا ہے، اور وہ حکمران بننے کے بعد ہر ایک کو یہ چاہتا ہے کہ میری اس حکومت اور میرے اس اقتدار کو قبول کر لیا جائے. بے شک میں اس کا اہل ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اس کو صرف وہ طاقت کو اپنی حکومت اور اقتدار کی بنیاد اس نے طاقت پہ کھڑی کی کہ میرے پاس طاقت ہے لہذا مجھے مانا جائے. اور جس نے خوش دلی سے مان لیا اس کو بھی قبول کر لیا، جس نے خوش دلی کے ساتھ قبول نہیں کیا اس نے اس کو زور زبردستی کے ذریعے، دھونس کے ذریعے تھے، کسی کو لالچ دے کے، کسی کو ڈرا کے، کسی کو دمکا کے، کسی کو قتل کر کے اس نے اپنی حکومت مستحکم کرنا چاہی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ تھا، بنیادی طور پہ جو آپ کی عزت اور آپ کی عظمت اور جو شان تھی، جو مقام تھا، وہ سمجھتا تھا کہ جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری حکومت کو تسلیم نہیں کر لیتے تو گویا یوں سمجھ لیں کہ میری حکومت ایک پائیدار یا ایک ایسے کہیں کہ قابل قبول حکومت کے طور پہ سامنے نہیں آ سکتی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کی حکومت کو قبول کرنا یہ ایسے تھا کہ جیسے اس کو ایک انڈیمنٹی آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ یہ اس کو مل جاتی کہ اس کی حکومت کو ایک قانونی جواز مل جاتا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو قبول نہیں کیا
اور بنیادی طور پہ یہ کوئی حکومت اور اقتدار کا جھگڑا نہیں تھا. حکومت اور اقتدار کی ان لوگوں کو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے, یقین مانیے. ان کی جتنی عزت تھی, جن کا اتنا احترام تھا, یہ جہاں جاتے تھے یہ دلوں پہ حکومت کرتے تھے, جسموں پہ حکومت کوئی بڑا مسئلہ ان کے لیے نہیں تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھوکر مار کے حکومت, اپنی طاقت اور سب کچھ قوت اور طاقت ہونے کے باوجود آپ نے حکومت اور اقتدار کو ٹھوکر مار دی. اقتدار ان کا مقصد اور ان کا مطمع نظر نہیں تھا. تو بنیادی طور پہ ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو اسلام ایک دین ہے, اس کے سیاست بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے, اور سیاست اور اسلام ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. یہ یوں سمجھ لیں جو دو جڑواں بھائی ہیں, تو اگر ایک برباد ہوتا ہے تو دوسرا بھی برباد ہوتا ہے. اگر ریاست اور حکومت پر ظالم, جابر اور نااہل لوگ فائز ہو جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا سارا معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے, اور جس پیغام کو خلافت راشدہ کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ جو 5 ہستیاں ہیں, جناب سیدنا ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم, اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے 6 مہینے یہ ڈال کے تو پھر 30 سال جو ہیں یہ بنتے ہیں. تو انہوں نے جو نظام حکومت وضع کیا وہ خلافت کا نظام حکومت تھا. اب یزید نے جو نظام حکومت قائم کرنا چاہا وہ جبر کا نظام حکومت تھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ظاہر ہے وہ جو اسلام کا وہ جو اصل چہرہ تھا کہ جس میں خلیفہ لوگوں کی مرضی سے بنتا ہے, اور وہ بنتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ نے فرمایا کہ جب جو نااہل لوگ ہیں, جب وہ ان کو ذمہ داریاں سونپ دی جائیں تو حضور نے فرمایا تم پھر قیامت کا انتظار کرنے لگو. پھر وہ قیامت برپا کر دیتے ہیں نااہل لوگ, سارا معاشرہ اس کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا سبق اگر ہم اس پہ بات کریں تو اس سے پہلے یہ بات ہے کہ وہ عوامل کہ جو اس طرح کے نااہل لوگوں کو آگے بڑھنے کا چانس دیتے ہیں اور آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں, ان کی بہکنی بہت ضروری ہے. اور وہ کیسے ہوتی ہے کہ جب معاشرے میں عادلانہ نظام قائم ہوتا ہے. خلافت راشدہ میں کیا ہوا کہ ایک عادلانہ نظام تھا, ہر بندے کو اپنی صلاحیت کے مطابق آگے بڑھنے کی صلاحیت حاصل تھی, وہ آگے بڑھ سکتا تھا, اور کوئی آپ کہیں کہ جو پریویلیج کلاس ہے وہ اس میں نہیں تھی. قانون کی نظر میں سارے لوگ برابر تھے. صحیح. کوئی حکمران ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک موقع پہ جب حضرت عمرو بن العاص جو مصر کے گورنر تھے, تو انہوں نے وہاں کسی بندے نے کوئی جو بیوروکریسی کے کسی بندے کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی, تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے اس کو سزا دینا چاہی. تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر آپ سارے عام لوگوں کے سامنے سزا دیں گے تو ان کا تو آج کی زبان میں جسے ہم کہتے ہیں نا, ان کا تو مرال ڈاؤن ہو جائے گا, یہ بیوروکریسی تو کام کرنا چھوڑ دے گی, یہ تو ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی, آپ ان کو سزائیں دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو معاملہ ہوا, حضور نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیا. حضور نے اپنی ذات کو دوسروں سے اوپر اس طرح سے نہیں رکھا کہ میں قانون اور میں ضابطے سے بالا تر ہوں. تو جب حضور قانون اور ضابطے سے بالا تر نہیں ہے تو یہ کوئی افسر, کوئی بیوروکریٹ, کوئی دوسرا تیسرا بندہ, اس کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ عدل, انصاف اور میرٹ کی بیسیکلی یہاں پر بات ہو رہی ہے, اور ڈسکریمنیشن جو ہے اس کو ایوائڈ کرنے پر زور دیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک, ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن ابھی ہمارے ساتھ شو میں منقبت گو سیدہ فاطمہ بخاری موجود ہیں. فاطمہ, میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی منقبت پیش کیجیے گا. بہت شکریہ. فاطمہ جو تھیں وہ منقبت پیش کر رہی تھیں. اچھا مفتی صاحب, میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. جب ہم محرم الحرام کے مہینے کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی یہ ایک دکھ کا مہینہ ہے, اس میں ذکر کی, اس میں ماتم کی جو ہے وہ کیا مطلب اس میں کردار ہے, اور اس سب کے ساتھ ساتھ ہم ایک بہت ہی مناسب طریقے کے ساتھ, احترام کے ساتھ اپنے اس دکھ کا اظہار کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی, محرم الحرام ظاہر ہے جب بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک یادیں ہماری وابستہ ہیں.
گو شرعی طور پہ جو سوگ ہے وہ عام لوگوں کے لیے 3 دن ہے، اور جس خاتون کا شوہر فوت ہوا اس کے لیے یہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ یہ جو مہینہ ہے اس میں حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقا کی جس طرح سے شہادت ہوئی بہت دردناک ہے، بہت المناک ہے اور بہت تکلیف دہ ہے۔ وہ ہمارے معروف صوفی بزرگ صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شہادت تو اعزاز ہے، شہادت کا دکھ نہیں ہے، شہادت تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اعزاز عطا کرتا ہے، لیکن جو توہین ہوئی اصل میں یہ دکھ اور یہ تکلیف، یہ صدمہ اس توہین کا ہے۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے ظاہر ہے جب یہ دن آتے ہیں تو وہ دکھ ایک طرح سے پھر آپ کہیے کہ ایک تازہ ہو جاتا ہے، وہ پھر ایک کیفیت سی بندے کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور ہر مسلمان اس سے ایک درد اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ باقی یہ کہ اپنے اپنے لوگوں کے اظہار کے طریقے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ان اللہ کے محبوبوں کا ذکر کیا جائے، ان کے تذکرے کی جائیں، ان کی باتیں کی جائیں، ان کی سیرت اور کردار کی بات کی جائے۔ یہ کیا لوگ تھے، ان کی عظمت ہمارے ذہنوں میں بیٹھے، یہ روز و شب کیسے گزارتے تھے، یہ باتیں ان کو ہماری مجلسوں میں اہمیت ملنی چاہیے۔ بدقسمتی سے ایسا ہے کہ ہماری مجلسوں میں یہ پہلو اکثر اوقات نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اس پہلو کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری تھے، ان کے علم کی بات، ان کے حلم کی بات، ان کی سخاوت کی بات، ان کے علم و فضل کی بات، اور ان کی صبر و استقامت کی بات، کہ جس سے ہمیں ایک انسپریشن ملے، ہمیں ایک جذبہ ملے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ باقی یہ جو ایام ہے ذکر و فکر کے حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے ہی ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ 10 محرم کا دن بڑا خاص دن ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ 9 محرم الحرام کو یہ جو یزیدی لشکر تھا اس نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی، اور لگ رہا تھا کہ ان کے تیور اب یہ ہیں کہ یہ جو بات چیت اس سے پہلے چل رہی تھی، حضرت امام علی مقام نے جتنی باتیں جو اعلیٰ اخلاقی آپ کہیے کہ معیارات پہ پوری اترتی تھی مسئلے کو سلجھانے کی، آپ نے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں، لیکن وہ کسی بھی بات پہ وہ ڈھنگ کی اور اصول کی بات پہ نہیں آ رہے تھے۔ وہ بضد تھے کہ بس آپ یا تو ہماری مرضی پہ آئیں جو ہم کہہ رہے ہیں، اور بس اس کے علاوہ پھر جنگ۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہیں فرمایا کہ انہیں کہو کہ ہمیں آج کی رات مہلت دے دیں۔ جی آج عاشورہ محرم کی رات ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، میں تلاوت قرآن مجید کروں، میں اللہ کی کتاب کا میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ سب لوگ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ صرف میں وقت گین کرنے کے لیے نہیں کر رہا، مجھے یہ عمل بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ جو ایک رات ہے مجھے مل جائے تاکہ میں ایک دفعہ پھر اپنا یہ جو شوق اور ذوق ہے اس کو پورا کر کے تو کل پھر میں تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، ان محبوب ہستیوں کا ذکر، اور نماز، عبادات، سجدہ ریزی، تو یہ جو ان دونوں دنوں دن میں، اور ہیں، روزے کی ہم بات پہلے کر چکے ہیں جو کرنے والے، یہ جو بہت 2 اہم دن ہیں، پہلے 10 دنوں کی تو بہت اہمیت ہے، لیکن یہ جو 9 اور 10 محرم کا جو دن ہے اس کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جی سو اس دن ہر مسلمان کا فعل کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے یہ 2 دن عقیدت اور احترام کے ساتھ گزارنے چاہیے، اس میں اذکار کون کون سے ہونے چاہیے، تسبیحات کون سی ہونی چاہیے، اعمال کیسے ہونے چاہیے، نظر و نیاز، یہ تمام پہلوؤں پر میں چاہوں گی آپ تفصیلاً روشنی ڈالیں تمام مسلمانوں کے لیے، خواہ کسی بھی فقہ سے ان کا تعلق ہو۔ دیکھیے صدقات و خیرات ہم جس انداز میں مرضی کریں، میں نے اب سے عرض کیا اپنی محبتوں کے انداز ہیں،
آپ کوئی پانی کی سبیل لگائیں، آپ دودھ کی سبیل لگائیں، آپ کوئی کھانا کھلائیں کسی کو، آپ جو مرضی خیر کا کام، یہ صدقات یہ تو سارا سال ہی خیر کے کام ہے، تو ان دنوں میں بھی اگر نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے تو ظاہر ہے اس کو بھی کون ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ناپسندیدہ؟ اللہ کی مخلوق کو کچھ کو فائدہ پہنچانا یہ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، بری موت کو دور کر دیتا ہے، تو صدقات و خیرات کرنا اور ان کا اصال اس کے ثواب کا ان محبوب ہستیوں کو کرنا۔ یاد رکھیے ان کو ہمارے صالح ثواب، ہمارے فاتحہ درود کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ہماری طرف سے ان کی خدمت میں اظہار محبت اور ایک تحفہ ہے۔ بے شک بے شک، ہاں یہ ہے اصل میں بات۔ اس کے علاوہ صدقات و خیرات کریں، نفل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، عبادات کریں، آپ جو بھی کوئی مخصوص تسبیح اور تمہیں 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا یا خالی 10ویں محرم کا روزہ رکھنا، اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی ہم اپنی ٹرانسمیشن میں ایک بریک شامل کریں گے۔ ویورز، آپ سے ملاقات ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو اپنی خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہیں گے، اور اس سیگمنٹ میں ہمیں منقبت گو عبدالغنی نے جوائن کیا ہے۔ غنی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آج کے دن کی مناسبت سے منقبت پیش کریں۔ بہت شکریہ عبدالغنی، منقبت پیش کر رہے تھے۔ مولانا صاحب، اسی کے ساتھ میں آپ کی طرف آؤں گی، اور میں چاہوں گی کیونکہ یہ ہمارے ٹرانسمیشن کا آخری سیگمنٹ ہے، میں چاہوں گی اس میں آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کی قربانی کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی سچی بات ہے انسانی تاریخ کی بہت عظیم قربانی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ ہم ان کے ذریعے سے تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ خوف کے ذریعے سے، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، مالوں میں کمی کے ذریعے سے، جان کے جانے کے ذریعے سے، یا جان کو تکلیف کے ذریعے سے، اور پھلوں میں کمی کے ذریعے سے۔ پھلوں سے مراد مال اسباب جو کھیتیاں ہیں وہ بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد اولاد ہے، صحیح، بچے ہیں۔ آپ ذرا اس واقعے کو دیکھیے کہ عام طور پہ کسی بندے کو خوف کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے، یا کسی کی اولاد چلے گی، یا کسی کو کوئی لاش ہو گیا۔ اس آیت میں جو 5 طریقے ہیں آزمانے کے، بندوں کو آزمائش سے گزارنے کے، ہم تفصیل میں جائیں گے تو باہری بات ذرا زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ ہر طریقے سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمایا گیا، اور آپ اس معیار پر، اس آزمائش پہ پورے اترے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کے صاحبزادے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے ہاتھوں سے آپ نے ان کی لاشیں اٹھائیں۔ اس میں جوان بیٹا بھی تھا، اور اس میں ایک کم سن چند ماہ کا بچہ بھی تھا۔ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بھانجے ہیں، آپ کے بھائی ہیں جنہوں نے یہاں پہ قربانیاں دی ہیں۔ اس کے باوجود صبر اور استقامت کا وہ پہاڑ، میں صرف سمجھنے کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے فیملی میں ہمارا کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی دوست اس دنیا سے رخصت ہو جانا تو یقین مانیں ہم دیکھتے ہیں لوگ غش کھا کے گر پڑتے ہیں۔ لوگ کئی دن، کئی مہینے، بلکہ بعض اوقات سالوں لوگ اپنے حواس کو اور اس صدمے سے باہر نہیں نکل پاتے۔ بے شک، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اتنی بڑی آزمائش، لیکن امام علی مقام نے اپنی شہادت سے پہلے اس موقع پہ بھی اپنی بہن سے یہ بات کہی کہ دیکھنا، اس معاملے میں پورے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ آپ کے سامنے اتنا بڑا ہزاروں کا لشکر ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ میں جس طرف جا رہا ہوں اور میرے خاندان کے سارے لوگ جس طرف جا رہے ہیں شہادت کا منصب حاصل کرنے، اور یہ ظالم جس طرح سے ظلم پہ تلے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ لیکن اس موقع پہ بھی آپ نے جس جرت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ، جس دلیری کے ساتھ اس کا سامنا کیا، یقین مانیں یہ ناقابل یقین اور یہ حیران کن ہے۔ اللہ تعالیٰ
حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا وہ انبیاء علیہم السلام پہ آتی ہیں. جی. اس کے بعد درجہ بدرجہ جو لوگ جتنے انبیاء کے اس مقام اور منصب کے قریب ہوتے ہیں نا ان کی آزمائشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے نا، ہم سی ایس ایس ہمارے ہاں ایک مشکل امتحان سمجھا جاتا ہے، تو آپ ذرا کوئی 2 سال لگا کے زور لگا کے آپ اس کو کلیئر کر لیتے ہیں اس آزمائش سے، تو اس کا نتیجہ کہ آپ کو ایک اچھی پوزیشن مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے انہیں بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے. اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں نا انہیں آپ خوشخبری سنا دیں. اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس واقعے سے صبر کا بھی ایک درس ملتا ہے اور اس پہلو کو یہ ہے نظر انداز صبر نہیں کیا جا سکتا. بے شک جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صبر کا جو پہلو ہے یہ اول تا آخر صبر ہے. صبر کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو قابو پہ میں رکھنا. صبر کیا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اس کے رستے میں چلتے ہوئے جو آزمائشیں اور جو مشکلات آتی ہیں ان پہ ثابت قدم رہنا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. اچھا، اللہ تعالیٰ کو یہ سارا پتہ ہے کہ یہ کس درجے کے لوگ ہیں، ان کو میں نے کیا مقام عطا فرمایا ہے. یہ اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے انہیں اس مرحلے سے گزارا گیا ہے تاکہ کل کلا ہمارے جیسا کو کج فہم کہ چھوٹے ذہن والا بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ بس ان کو یہ اعزاز صرف اس وجہ سے مل گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے یا صاحبزادے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے آشکار کر دیا کہ ان کو یہ جو مقام دیا ہے یہ مقام اس وجہ سے دیا ہے. ایک جگہ قرآن نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر کیا. ظاہر ہے امام حسین رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی ایک اہم رکن ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات ان کے دلوں کے ساتھ ایسے چپکا دی ہے جس کو جدا نہیں گویا کیا جا سکتا، اور فرمایا یہ اس کے حقدار تھے اور جس کے اہل تھے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی اس لحاظ سے بڑی ہی منفرد قربانی ہے. اور اس قربانی میں اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ آپ نے جس بات کو ٹھیک سمجھا، ہم پہلے سبق کی بات کر رہے تھے، جس بات کو آپ نے ٹھیک سمجھا ہے اس بات کو آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے. بہت سارے لوگ کسی غلط بات کا ادراک کر لیتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت اور طاقت اپنے اندر نہیں پاتے. وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے وقت گزار کے آگے نکل کھڑے ہو جانا. حضرت علامہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو خیر اور شر کی جو قوتیں ہیں نا ان کا ہمیشہ سے مقابلہ چل رہا ہے. فرعون کے مقابلے میں موسیٰ ہے اور یزید کے مقابلے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ. تو خیر اور شر کی یہ جنگ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی. اصل میں ہم نے اس میں پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم خیر اور شر کی جنگ میں خیر کے ساتھ ہیں یا شر کے ساتھ ہیں. بے شک بڑی آپ نے اچھی بات کی اور اس کو آگے چل کر ہم تفصیل سے ڈسکس بھی کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے میں عبدالغنی سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گی کہ منقبت پیش کریں. جزاک اللہ، بہت شکریہ عبدالغنی. ایک آخری سوال مولانا صاحب آپ سے میں کرنا چاہوں کہ جب ہم واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو واقعہ کربلا سے وابستہ جو چند اہم تاریخی شخصیات ہیں ان کے اعمال کو لے کے، ان کے کردار کو لے کے ہم مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے بنیادی بات یہ ہے کہ خیر اور شر کی جنگ ہمیشہ سے جاری ہے. یہ واقعہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ ہم نے خیر اور شر کی جنگ میں خیر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، شر کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، شر کی طاقت سے مروب بھی نہیں ہونا. آپ ذرا دیکھیں نا، ادھر چند نفوس قدسیاں مقابلے میں ہزاروں کا لشکر ہے، پوری ریاست اور پوری طاقت اور پوری مشینری مقابلے پہ کھڑی ہے. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو مصلحت کا رستہ اختیار کر سکتے تھے. آپ کے رفقا، آپ نے فرمایا نا کہ ان کی جو آپ نے کہا کہ ان کی جو ساتھی شخصیات، امام علی مقام نے اس عاشورہ کی رات میں روایات میں آتا ہے کہ لائٹیں بند کر کے اپنے خاندان کے جو لوگ آپ کے ساتھ تھے نا ایک ایک کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو ان کی لڑائی میرے ساتھ ہے، وہ میری جان لینا چاہتے ہیں، وہ تمہاری جان نہیں لینا چاہتے، انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صرف مجھ سے انہیں غرض ہے.
ایک ایک کو کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں، کوئی تقاضا نہیں کروں گا کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ لیکن جتنے لوگ تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، جتنے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ اپنے خون کے آخری قطرے تک رہیں گے، پہلے لوگ ہماری جان لیں گے، پہلے ہم اپنی جان قربان کریں گے، پھر کوئی آپ کی طرف پڑے گا۔ یہ وفا، یہ عزیمت، یہ استقامت، یہ صبر، یہ حوصلہ اور یہ جرت اور بہادری، اور بے شک ہمیں واقعہ کربلا سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نے اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جہاں پر ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے، تو باطل کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے، اور یہی الٹیمیٹلی اسلام کی فتح ہے اور یہی الٹیمیٹلی مسلمانوں کی فتح ہے۔ بہت اجازت ہو تو شکریہ۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہمارے کسی صاحب علم نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ خیر اور شر کی جنگ میں کھڑے ہم شر کے ساتھ ہوتے ہیں، خیر اور شر کی جنگ میں ہم کھڑے شر کے ساتھ ہوتے ہیں، یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا انجام حسین کے ساتھ ہو، حسینیوں کے ساتھ ہو۔ تو حسینیوں کے ساتھ انجام کے لیے حسینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ بالکل ٹھیک، یعنی کہ حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ بہت شکریہ مولانا حافظ غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عبدالغنی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ویورز، اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی جو نشریات تھی ان کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔